बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी जो कि करोना वायरस की वजह से आज इंतकाल कर गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी जो उनके करीबी फैमिली के ज़राए हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, उनका तो ये कहना है कि आयतुल्लाह दुरानी कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। मगर आज अब से कुछ घंटे पहले ये खबर आई है कि आयतुल्लाह दुरानी फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल कोयटा में काफ़ी दिनों से एडमिट थे और वो करोना वायरस का शिकार थे। तो उनकी मौत जो है वो करोना वायरस की वजह से हुई है। आयतुल्लाह दुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने रहनुमा थे। उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आयतुल्लाह दुरानी ने हमेशा आमरत के ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रखी। उन्होंने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया और आखिरी दम तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। आयतुल्लाह दुरानी को काफ़ी दीगर जमातों से भी कोशिश की गई कि इनकी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आयतुल्लाह दुरानी अपने मिशन पर हमेशा डटे और खड़े रहे। उन्होंने शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया। उनकी शहादत के बाद जमहूरियत का सफ़र का आगाज़ जो हो चुका था, उसमें उन्होंने साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी का साथ दिया। जब साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी काफ़ी बीमार थे, उनकी अलालत में थे, तो उस वक्त आयतुल्लाह दुरानी कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी का साथ दिया। उनकी बीमारी के बाद उन्होंने जब ये सब तसलसल जमहूरियत का आगे चलता रहा, बढ़ता रहा, तो उन्होंने तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हमेशा साथ दिया। उनकी सियासी खिदमात का आगाज़ करने से पहले जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं अपने व्यूअर्स को उनके बारे में बताना चाहूँगा। आयतुल्लाह दुरानी बेसिकली जनवरी 1, 1956 को पैदा हुए। मस्तूम डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर ये लोग जो है पैदा हुए। प्रिंग आबाद एक गांव है जो मस्तूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर आयतुल्लाह दुरानी का जन्म हुआ। आयतुल्लाह दुरानी पोपलजई ट्राइब सबकास्ट से उनका ताल्लुक़ था और जो है वो दुरानी ट्राइब, एक पोपलजई ट्राइब में एक दुरानी ट्राइब आता है, दुरानी ट्राइब से आयतुल्लाह दुरानी का ताल्लुक़ था। उनकी जो मदर लैंग्वेज थी वो देवारी थी और देवारी मतलब हम उसको दारी भी कहते हैं, तो ये उनकी मदर लैंग्वेज थी। आयतुल्लाह दुरानी ने फ़िज़िक्स में अपनी पीएचडी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम ओहदे हैं उन पर फाइज रहे। पीएसएफ का जब बलूचिस्तान में एक बुनियाद रखा जा रहा था, तो वो काफ़ी आयतुल्लाह दुरानी हमेशा शुरू से पीपल्स पार्टी में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और उन्होंने आमरत के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं। तो जब पीएसएफ का बलूचिस्तान में बुनियाद रखा जा रहा था, तो उस वक्त भी आयतुल्लाह दुरानी काफ़ी एक्टिव, मुतहरिक और मजबूत नज़र आ रहे थे। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी रखी। उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ये रखी कि 1974 से लेकर 1976 तक जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तब ये पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन बलूचिस्तान चैप्टर के सदर रहे। उसके बाद 1977 से 1984 तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दीगर ओहदों पर भी अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो सरअंजाम देते रहे और उन्होंने हमेशा जमहूरियत का सफ़र बरकरार रखा, किसी आमिर के सामने नहीं झुके और इसी तरह वो अपने दौरे अदवार से, रोज़े अव्वल से आमरत के ख़िलाफ़ जंगें लड़ते रहे और उन्होंने हमेशा जंग में जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी वो आयतुल्लाह दुरानी ने दी। आयतुल्लाह दुरानी मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर वाक़िफ़ रहे। उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनसे बहुत लगाव करती थी, प्यार करती थी।
آپ کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک بہت بیکورڈ صوبہ ہے۔ بلوچستان میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اپنی سیاسی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس حد تک سیاست میں متحرک اور مضبوط رہتے ہیں۔ بلوچ قوم کی ایک روایت ہے، ایک بات ہے، ایک عہد وفا ہے، جن کے ساتھ جو زبان کرتے ہیں وہ ہمیشہ مرتے دم تک اس زبان پر قائم اور دائم اور اٹل رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آیت اللہ درانی کو یہ پتہ تھا کہ ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں آئیں گی، مشکلاتیں آئیں گی، مگر وہ کسی بھی رکاوٹوں کا سامنا ہر طور پر، ہر صورتحال میں کرنے کو تیار تھے۔ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے آیت اللہ درانی ڈسٹرکٹ مستونگ NA 268 سے الیکشن لڑے تھے اور اس الیکشن میں آیت اللہ درانی کامیاب ہوئے۔ آیت اللہ درانی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں تھے۔ آیت اللہ درانی کا جو سیاسی سفر تھا 2008 میں جو آگے بڑھا تھا، جس کا تسلسل انہوں نے کیا تھا، اس سے پہلے 1989 سے لے کے 1990 تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکنڈ ٹینیور آیا اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس خطے کی، پاکستان کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، تو اس میں جو بلوچستان کے افیئرز تھے اس سے متعلق آیت اللہ درانی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ایڈوائزر رہے۔ 2008 میں انہوں نے ڈسٹرکٹ مستونگ NA 268 سے الیکشن لڑا۔ الیکشن میں ان کو کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور جب پوری ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی جماعت، جو اتحادی جماعتیں ہیں، کیونکہ اس وقت اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، تو اسی طرح انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری نے تو دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے کر کے ایک اتحادی حکومت بنائی۔ تو اس اتحادی حکومت میں آیت اللہ درانی کا بہت بڑا کردار تھا۔ آیت اللہ درانی کو اسٹیٹ منسٹر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا عہدہ دیا گیا۔ تو آیت اللہ درانی 2008 سے 2013 تک یہ کابینہ کا حصہ رہے۔ انہوں نے جو ہے 2010 میں یہ بات آن ریکارڈ ہے، انہوں نے براک اوباما کو دعوت دی کہ آپ پاکستان آئیں اور زیرو ماسک ہے پاکستان میں، آپ وہاں پر، بلکہ گراؤنڈ زیرو ماسک ہے پاکستان میں، آپ وہاں پر عید کی نماز ادا کریں۔ تو انہوں نے، براک اوباما نے آیت اللہ درانی کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر وہ نماز ادا کرنے کے لیے براک اوباما یہاں پاکستان نہیں آئے تھے۔ تو آیت اللہ درانی نے 2013 میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر ٹکٹ دی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آیت اللہ درانی سے اپنی زندگی میں میری بہت ساری ملاقاتیں ہوئی۔ بلوچستان کی صورتحال پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا رہا، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوتا رہا، اور جو پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ آیت اللہ درانی کی جو ذاتی زندگی ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ نہایت نفیس انسان تھے۔ لوگوں کی قدر کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ عام آدمی کی زندگی کس طرح ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ آیت اللہ درانی اتنے سادے اور خوش مزاج، خوش اخلاق انسان تھے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ عام ہوٹلوں پہ باہر نہیں بیٹھتے، تو آیت اللہ درانی G11 کی ہوٹلوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت بڑی جو ہے ایک گفتگو طویل ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ بات کرتے تھے کہ میں نے مرتے دم تک پیپلز پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور کسی صورت میں پیپلز پارٹی کو میں نے الوداع نہیں کرنا ہے، چاہے میری سانس چلی جائے مگر ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیشہ آمرت کے خلاف میں جنگ لڑتا رہوں گا اور کبھی بھی سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا۔ بلوچستان کے دورے میں
آیت اللہ درانی کے اوپر شہید محترمہ بینظیر بھٹو بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ پتہ تھا کہ یہ سیاسی وفادار ہے، یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گا۔ تو آیت اللہ درانی نے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ یہاں کا دورہ کریں، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب مستونگ جا رہی تھی تو آیت اللہ درانی نے ایک پورا گروپ تیار کیا تھا۔ تو اس گروپ نے کیا کیا کہ ان کو سمجھایا گیا تھا کہ آپ جب شہید بی بی یہاں سے گزریں، بینظیر بھٹو یہاں سے گزریں، تو آپ نے یہ راستہ بلاک کرنا ہے۔ تو بینظیر بھٹو نے یہ تمام تر واقعہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ انہوں نے آیت اللہ درانی سے پوچھا کہ درانی صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر گیس نہیں، آپ ہمیں گیس دے دیں۔ تو یہ انداز شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آیت اللہ درانی کا انداز بہت پسند آیا تھا، اور انہوں نے اپنا جب جلسے کا آغاز کیا تو جلسے کا آغاز کرنے سے قبل جب وہ اسٹیج پہ کھڑی ہوئی تو انہوں نے پہلا یہ اعلان کیا کہ پورے علاقے میں انہوں نے گیس دینے کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال آیت اللہ درانی کے ایک بہت بڑی طویل داستان ہے، اور ان کی جمہوریت کے لیے، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔